السلام علیکم جی، آج ہمارے ساتھ فضل محمود بیگ صاحب جو ایک نامی گرامی شخصیت ہیں، سابق صدر سینٹرل بار بھی ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ بیگ صاحب یہ بتائیں کہ ایک وکیل اور ایک پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنا کام صحیح کر رہا ہے، اور جو انویسٹیگیشن ہے اس حوالے سے آپ کیا آپ کا سٹانس ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انٹرینڈ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس قسم کی ان کے پاس قابلیت نہیں ہے کہ جو جرائم کے کاموں کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ صرف ایک روایتی قسم کی ان کی ہوتی ہے انویسٹیگیشن، اور جس سے جو نقصان جو ہے ہمیشہ جو ہے مستغیث کو مستغاثہ کو ہی ہوتا ہے۔ ان کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں ان میں اتنی جھول ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھا وکیل جو ہے ان کے مقدمات کو جو ہے وہ غلط ثابت کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں بیگ صاحب کہ چونکہ آپ انسانی حقوق سے آپ کا بہت اچھا تعلق رہا ہے، آپ یہاں کے کونسلر بھی ہیں، صدر سینٹرل بار بھی رہے ہیں، آزاد کشمیر میں ویسیت مجموعی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا تسلی بخش ہے، یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ میں بالکل مختصر اس کا جواب دوں گا کہ آزاد کشمیر میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ یہاں پہ انسانی حقوق کی نہ کوئی تعریف ہے اور نہ کوئی تصور ہے۔ کس طرح کا وضاحت کریں، کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہمارا سماج ہے یہ برادریوں کا سماج ہے۔ یہاں پہ قانون جو ہے وہ موم کی ناک بن جاتا ہے طاقتور لوگوں کے لیے، اور جو قانون کا ڈنڈا ہے وہ صرف کارآمد ہے غریب اور لاوارث انسان۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے جو ہے وہ ایک سخت ہے، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے لیے دیکھیں نرم ہے؟ ہم بچپن سے تو پڑھتے آئے ہیں آپ کتابوں میں کہ آپ کیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو کیا آپ کو ہمارے عدالتی نظام پہ کوئی تحفظات ہیں آپ کے؟ یہ عدالتی نظام کے اوپر تحفظات تو میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ قانون صرف عدالتوں نے نافذ نہیں کرنا ہوتا۔ عدالتوں کے پاس جو مثل پہنچے گی، جو فائل پہنچے گی، انہوں نے اس کے اوپر کرنا ہے، وہ اس کے اپنے ڈومین سے باہر نہیں جا سکتی عدالتیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں قانون نافذ کرنے والی لا انفورس ایجنسیز ہیں۔ آپ پولیس کو لے لیں، آپ خود بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں کہ کسی طور کے اوپر بھی طاقتور کے خلاف، طاقتور جو ہے وہ گلی سے 10 فٹ باہر آ کے کچھ بنائے، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں بولے گا۔ غریب آدمی اپنی حدود میں بھی ہو تو اس کے پاس جو ہے تجاوزات کا پولیس والا دوسرا تیسرا سارے پہنچ جائیں گے۔ اس سماج کے اندر، آزاد جموں کشمیر کے اندر، انسانی حقوق کی نہ کوئی تعریف ہے اور نہ اس کا کوئی تصور ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے کافی زیادہ اس حوالے سے باتیں کی ہیں کہ یہ کفایت شعاری کو اپنائیں گے اور لوگوں کو جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے، اور بہت سارے انہوں نے اقدامات کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ آپ چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھی بڑے متحرک اور فعال جو ہے وہ رہنما بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اقدامات کیے ہیں، جس طرح زکوٰۃ کے محکمے کو انہوں نے فعال بنانے کی کوشش کی ہے، اور اوور آل بھی انہوں نے بہت سی ایسی باتیں جو ہم سننے میں آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کفایت شعاری والے معاملات میں اور بہت ساری چیزوں پہ جو ہے ریاست کے عوام کو جو ہے وہ سہولت دے رہے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں۔ میری تقریباً یہ اتوار والے دن جو ہے پاکستانی کسی ادارے کے ایک ذمہ دار سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ہم یہاں پہ ایک مقامی ہوٹل میں بیٹھ کے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے ان کو بتائی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں۔ تو ان کا ایک ہی موقف ہے کہ آپ کے یہاں پر لوگ موجود ہیں، یہ کام ان کے کرنے کے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے محکمے کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی ایک سوشل جو ہے وہ پروگرام چلایا تھا، اس میں متعدد ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے اس میں رہ گئے ہیں، اور جو آئے ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ کن لوگوں کو اور کس بنیاد کے اوپر ان کو دیا گیا ہے وہ چیز، کہ ان کو جو پیسے دیں گے ان کا علاج معالجہ ہوگا یا ایک مقبول رقم ان کو ملے گی۔ عام آدمی جو ہے وہ اسی طرح پس رہا ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر۔ کرپشن کی وضاحت کریں، کیا کرپشن ہوئی؟ کوئی میگا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس گورنمنٹ میں کوئی بڑا میگا اسکینڈل سامنے آیا ہے کرپشن کے حوالے سے؟ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں گزارش میری یہ ہے کہ یہاں پر جو ایم ایل اے بن جاتا ہے یہاں پہ، وہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی جو ہے پسند کے بغیر ایک کلی بھی تعینات نہیں ہو سکتا۔ کرپشن یہ ہے، وہ اپنے جو ہے کارکنوں کو، جو اس کے نعرے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس کے جو کارکن ہوتے ہیں، ساری سکیمیں ان کو دیتا ہے۔ 70 سال سے پاکستان کی غریب عوام کا جو خون پسینہ ہے، جو ٹیکس ہے، کیونکہ اور یہ صرف لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کے سیکٹر پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسائل ہیں آزاد کشمیر میں، آپ کی بھی اکثر ہم جو ہے اس حوالے سے آواز سنتے رہتے ہیں۔ کیا تجاویز آپ دیں گے گورنمنٹ کو کہ ہیلتھ کے سیکٹر کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آزاد کشمیر میں
کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے, مریضوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, اور کوئی بھی مریض اگر جاتا ہے ڈاکٹر پہلے ہی لکھ کے رکھتا ہے کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں, پنڈی چلے جائیں. کیا آپ تجویز دیں نا گورنمنٹ کو؟ آپ ایک دیکھیں, ہمارے ہی شہر کے, ہمارے ہی ذات جموں کشمیر کے ڈاکٹرز جو ہیں پاکستان کے, میں دنیا کی بات نہیں کرتا, پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں وہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ضرورت صرف یہ ہے کہ اچھا جو ہے وہ کمانڈنگ جو ہے لوگ, جو کمانڈ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ نیچے جو آپ کے ٹیکنیشین بھی ہوتے ہیں, نیچے چھوٹا سٹاف بھی ہوتا ہے, وہ سفارشوں پہ بھرتی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی یہ جو ابوظہبی نے اسپتال بنا کے دیا تھا, اس کی مشینری کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ اس کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے فروخت کر دی ہیں. جو 35 یا کروڑوں کی جو تھی وہ ان کے پاس MRI تھی, CT اسکین تھی, وہ کچھ لاکھ میں جس ٹھیکیدار کو انہوں نے بیچی, اس نے وہ ٹھیک کرا کے کروڑوں میں جو ہے بیچی تھی. کارڈک ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بڑا اسکینڈل کی باتیں کچھ سامنے آئی ہیں کرپشن کے حوالے سے. آپ کی اس پر میری اپنی تو کوئی تحقیق اس پر نہیں ہے. میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ بہت اچھا رہا کہ ہمارا ایک پلیٹ کا نوجوان تھا, اس کے اسٹنٹ کا تھا, وہاں پہ ڈاکٹرز نے بہت تعاون کیا تھا, لیکن یہ کہ اس کو بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے. بعد میں جو واقعات ہوئے وہاں پہ کچھ لوگوں کے اس کے اوپر بلیمز تھے, وہ ثابت بھی ہوئے. بیگ صاحب, آپ ایک کونسلر بھی ہیں, اور ابھی ایک تحریک جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بعد جو ایک عوامی نمائندگان نے شروع کی ہوئی ہے, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی جو ادارے ہیں یا جو نمائندگان ہیں ان کو اختیار دیا جائے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت. اس پہ آپ کیا اس میں شامل ہیں, اس تحریک میں, اور آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ آپ کے ان مطالبات کو مان لے گی؟ دیکھیں, واضح موقف ہے اس کے اوپر ہمارا کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے ذات جموں کشمیر کی, اس میں بیٹھنے والے نمائندگان کا کام قانون سازی ہے. ان کا کام محلے کی گلی, گٹر, نالی, ٹوٹی, نلکا نہیں ہے. یہ کام ہوتا ہے لوکل باڈیز کا, مقامی حکومتوں کا. یہ ان کو ان کے حوالے کرنا چاہیے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک وارڈ میں کوئی کام ہوگا تو پھر لوگ اس سے پوچھیں گے بھی. MLA سے یا منسٹر سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو ان کو جو ہے واضح طور پہ یہ کرپشن ہے ساری, یہ 70 سالوں سے کرپشن ہو رہی ہے جب سے یہ قانون ساز اسمبلی بنی ہوئی ہے. انہوں نے پیسے کھانے, انہوں نے ٹینڈر کھانے, انہوں نے ٹھیکے کھانے. تو اس لیے یہ جو اختیارات ہیں وہ نیچے نہیں دے رہے ہیں. اور یہ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ کونسل صاحبان یہ کہیں کہ ہماری تنخواہ لگ جائے, ہمیں پیسے مل جائیں, جس طرح MLA کھاتے ہیں کونسلر بھی کھائیں. یہ بھی زیادتی ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور تب جا کے جو ہے معاملات ٹھیک ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظام کے پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, اور کون رکاوٹ ہے اس کے اندر کہ جو اختیارات نہیں دینا چاہ رہے نمائندگان کو؟ الیکشن ہو گئے, سپریم کورٹ نے حکم دے دیا الیکشن کروائیں, الیکشن ہو گئے, اب ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں جی کہ اگر جو آپ کے مطالبات ہیں جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے, یہ اگر پورا نہیں ہوتے تو آپ کیا لاہ عمل کیا آپ نے رکھا ہوا ہے, کیا کرنا ہے؟ میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آج ایک کلین گرین مظفر آباد کے حوالے سے ایک واق تھی. ہماری بلدیہ مظفر آباد کے زیر اہتمام, میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ سب شہری ایک درخت لگائیں. کاسمیٹک سجاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے بھی ادارے ہیں, سینٹرل بار ہے, انجمن تاجران ہے, ہماری بلدیہ ہے, ان کو محکمہ جنگلات سے ایک مخصوص اراضی مختص کروا کے وہاں پہ اپنے جو ہے کلوجر, وہاں پہ جنگل لگانے چاہیے جو ایک ہمیشہ کا جنگل ہو. ایک اس میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پوری ہوتی, اس میں واضح ایک ہمارا پروگرام آ چکا ہے کہ 21 کو ہم پروٹیسٹ کریں گے, اور 25 کو پورے ذات جموں کشمیر کے جتنے بھی بلدیاتی نمائندگان ہیں, مقامی حکومتوں کے جو ذمہ داران ہیں, وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے, اور ہم جو یہ اسمبلی ہے قانون ساز اسمبلی, اس کا گھیراؤ کریں گے. تو آپ کی ایک تو آپ کونسلر بھی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, فاروق بھی, کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی آپ کے ساتھ جوائنٹ ایکشن؟ دیکھیں, یہ جو اب جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کی جو اسٹرگل ہے وہ عام آدمی کی بہتری کے لیے, اور یہ جو کونسلر صاحبان جو شروع کر رہے ہیں عوامی نمائندگان, تو یہ بھی عام آدمی کی بہتری کے لیے, کسی کونسلر کی اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے. بہت شکریہ جی. یہ تھے فضل محمود بیگ صاحب, آج ہمارے ساتھ صدر سینٹرل بار. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.